ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا، اور ان مشرکین نے مقرر کر رکھا ہے، وجعلوا، اور انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، للہ، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، زرع، اللہ نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی یا کھیتیاں، والانعام، اور مویشی، نصیبہ، ایک حصہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ تعالیٰ نے جو کھیتیاں اور مویشی پیدا فرمائے ہیں، ان مشرکین نے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتیاں اور مویشی پیدا فرمائے ہیں، ان مشرکین نے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ فقالوا، بس یہ کہتے ہیں، ھذا، کہ یہ حصہ، للہ، اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے زعم میں، اپنے زعم میں، اپنی طرف سے بنا کر، اپنی طرف سے خیال کر کے، وہذا، اور یہ حصہ، لشرکائنا، ہمارے شرکاء کے لیے ہے، وہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ یہ جو آیات آ رہی ہیں، ان میں مشرکین کی بہت سی بیہودہ رسموں اور ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے کچھ مویشیوں کے حساب سے بھی تھیں، اور کچھ کھیتی باڑی کے حساب سے، اور پیداوار کے حساب سے، اور اولادوں کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کی ان بیہودہ باتوں کو اور غلط باتوں کو، اور خاص طور پر یہ کہ ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، دین کا رنگ دیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہاں جو صورت بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے جو جانور ہوتے تھے، یا جو پیداوار ہوتی تھی، یا جو پھل وغیرہ ہوتے تھے، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کہتے تھے یہ اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ غرباء اور مساکین اور محتاجوں میں وقف کر دینا یا اس کو خرچ کرنا، اور کہتے تھے یہ ہمارے شرکاء کے لیے، بتوں کے لیے۔ چنانچہ وہ پھر اس کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور بتوں کو نذرانے پیش کرتے تھے۔ تو بت خانوں کے جو ہوتے تھے انچارج، جو ذمہ دار ہوتے تھے، وہ پھر عیاشی کرتے تھے اس پر۔ ایک تو یہ بھی ویسے ہی غلط تھا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر لیا اوروں کو، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا اس میں۔ تو پہلے تو یہی غلط تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو غلطی کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی وقت اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر جو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہوتا تھا اس میں کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے سے نکال کر اس کمی کو پورا کرتے تھے۔ اللہ کے حصے میں کمی آئی تو اس کو پورا نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن بتوں کے حصے میں کمی آ جاتی تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر ان کا حصہ پورا کرتے تھے کہ ان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ 11ویں کو دودھ خالص دینا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں بیان کی، پہلی غلط، دوسری اس سے بھی زیادہ غلط۔
پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، بات سمجھ آ جائے گی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے. للہ کے نیچے آئے نچلی لائن میں تو وہاں ہے نصیبہ. اگر اس کا ترجمہ پہلے کر لینا تو تھوڑا ترجمہ واضح ہو جائے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا، انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے. اب وہ آگے پڑھیں. مما زرع من الحرث والانعام، ان مویشیوں اور کھیتیوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی، ان میں سے انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا. فقالوا، یہ کہتے ہیں کہ ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے. بزعمہم، اور یہ اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں. وھذا لشرکائنا، اور کہتے ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے. فما کان، بس جو ہوتا ہے، لشرکائہم، ان کے بتوں کا، فلا یصلوا، اس کو نہیں ملاتے، الی اللہ، اللہ کے حصے کے ساتھ. اس کو اللہ کے حصے میں شامل نہیں کرتے. یعنی اگر وہاں کمی آئی ہے تو یہاں سے پوری نہیں کریں گے. لیکن وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، فہو یصل، اس کو ملا دیتے ہیں، الی شرکائہم، اپنے معبودوں، اپنے بتوں کے حصوں کے ساتھ، اپنے بتوں کے حصوں کے ساتھ. ساء، کتنا برا ہے، ما یحکمون، جو یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، یا جو کچھ یہ تجویز کرتے پھر رہے ہیں، کتنا برا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہے. کہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں نا تو اس سے ملتی جلتی ڈنڈی ہم بھی مارتے ہیں. اور وہ کیسے کہ ہم نے اپنے جو دن کی ترتیب ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. ایک نماز کے لیے، قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، گویا یہ اللہ کے لیے، اور ایک اپنے دنیاوی کام کاج کے لیے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، آنے جانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے. کہتے ہیں اگر وہ نماز، ذکر، قرآن، اس میں کوئی کمی آ جائے نا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کریں گے کہ یہاں سے ٹائم نکال کر اس کا پورا کریں، نہیں. لیکن اگر اس طرف کوئی کمی آ رہی ہو نا اپنے معمولات میں تو نماز، قرآن، ذکر والا ٹائم نکال کر یہاں اس کو پورا کرنا ہے، اس کی خیر ہے. وہ فرماتے تھے یہ آیت ہمیں بھی سبق دے رہی ہے، ساء ما یحکمون، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں. وجعلوا للہ، ان لوگوں نے مقرر کر لیے ہیں اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، زرع من الحرث والانعام، جو مویشیاں، جو کھیتیاں اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا. فقالوا، کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے. فما کان لشرکائہم، بس جو تو ان کے معبودوں، بتوں کے لیے ہوتا ہے، فلا یصل الی اللہ، اس میں سے کوئی حصہ بھی اللہ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا. لیکن وما کان للہ، لیکن جو اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، اس میں سے نکال کر بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے ہیں. ساء ما یحکمون، کتنے ہی برے ہی فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. وکذالک، اور اسی طرح جس طرح یہ غلط کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، بہت ہی بےہودہ کر رہے ہیں، وکذالک، اسی طرح، زینا، اچھا لگتا ہے، مزین کر رکھا ہے، لکثیر، بہت سے، من المشرکین، مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے بتوں نے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِ، اسی طرح ان کے بتوں نے، ان کے شرکاء نے اکثر مشرکین کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا اچھا بنا رکھا ہے.
مزین کر رکھا ہے، یعنی ان کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے اپنی اولادوں کو قتل کرنا۔ اب یہ اصل میں تو شیطان ہے جو کسی موقع پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے برے خیالات ڈالتا ہے، ایسے برے خیالات، ایسی بری چیزیں۔ مشرکین اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ایک تو اس وجہ سے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم مردوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بیٹیاں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور کچھ اس وجہ سے کہ جو لڑکی ذات ہے اس کو بڑا حقیر اور معیوب سمجھتے تھے، تو اس کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے، تو لڑکیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے۔ اور لڑکوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم غریب ہیں، کہاں ان کو پالیں گے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو ہم پال سکیں، لہذا ان کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ہم خود نہیں کھا پاتے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو بھی صورتیں ہیں، تو اللہ کے ساتھ جن کو شریک کر رکھا ہے انہوں نے یہ غلط راستہ ان کو سجھایا ہے، اور ایسا سجھایا ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ جن کو شریک کر رکھا ہے انہوں نے اکثر مشرکوں کو اچھا بنا رکھا ہے اپنی اولاد کا قتل کرنا۔ لِيُرْدُوهُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیں، شیاطین چاہتے ہیں اس طریقے سے، ایسی غلط حرکتوں سے، ایسے بہیمانہ حرکتوں سے ان کو تباہ کر دیں۔ وَلِيَلْبِسُوا، اور خراب کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کے دین کو، وَلِيَلْبِسُوا علیہم، ان کے دین کو ان پر خراب کر دیں۔ ظاہر ہے ایسی چیزوں کو جب دین کے نام پر پیش کیا جائے گا، مذہب اور عقیدے کے نام پر، تو دین کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ ایسا نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیں ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ باتیں اللہ کی طرف جھوٹی منسوب کر رہے ہیں آپ اس کو نظر انداز کریں۔ وَقَالُوا، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ هَذِهِ، یہ انعام، مویشی، وحرث، اور کھیتی، حجر، مخصوص ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی یہ مخصوص ہے، لا یطعمها، نہیں اس کو کھا سکتا، الا، مگر، من نشاء، جسے ہم چاہیں، لا یطعمها الا من نشاء، اس کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم اجازت دیں گے، بزعمہم، اور یہ بھی اپنے خیال کے مطابق کہہ رہے ہیں، اپنے زعم کے مطابق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کیا صورت تھی؟ انہوں نے کچھ مویشی اور کھیتیاں اپنے بتوں کے نام پر مخصوص کر رکھے ہوتے تھے، نہ 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 اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، نہ اس کھیتی میں سے کچھ کھانا ہے، اور نہ ان جانوروں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ کوئی ان کا دودھ دونا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہے۔ ارے اللہ نے حلال کیا ہے تو تم نے کہاں سے حرام کر دیا؟ تو مخصوص کر دیا تھا اپنے بتوں کے لیے، کہتے تھے کہ یہ کھیتیاں اور یہ جانور یہ مخصوص ہیں ہمارے بتوں کے لیے، لا یطعمها الا من نشاء، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، ہاں مگر جس کو ہم اجازت دے دیں۔ مخصوص حالت میں اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ ہاں تیرے لیے جائز ہے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے اس کے لیے جائز ہے، ورنہ ہم اگر کسی کو اجازت نہ دیں تو ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ وَأَنْعَامٌ، اسی طرح کچھ مویشی ایسے بھی تھے، حرمت، کہ حرام کی گئی تھی، ظہورها، ان کی پشتیں حرام کی گئی تھی۔ پشت سے مراد سواری کرنا، وہی ان پر سواری نہیں کر سکتے، ان پر بیٹھ نہیں سکتے، ہاں ان کا دودھ دو لو، ہاں ان کو گھر میں رکھ لو، لیکن ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ایسے بھی تھے، لا یذکرون، نہیں لیتے تھے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر۔ کچھ مویشی ایسے بھی تھے یہ کہتے تھے ان پر فلاں کا نام لینا ہے، فلاں کا، ان پر اللہ کا نام نہیں لینا، ان پر اللہ کا نام نہیں لینا ہے، ان پر یہ فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ایسے بھی تھے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا،
ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ، یہ سب جھوٹ تھا جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. سیجزیہم، اللہ ان کو سزا دیں گے. بما کانوا یفترون، اللہ کے نام پر جو یہ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کے نام پر جو یہ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے. وقالو، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں، ما جو، فی میں، بطون پیٹوں، ہذہ الانعام ان مویشیوں کے، اور کہتے تھے کہ ما فی بطون ہذہ الانعام، ان مویشیوں کے پیٹوں میں جو ہے، جو بچہ پیدا ہوگا، خالصتن، وہ مخصوص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم، اور وہ حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر. بس یہ مردوں کے لیے ہے، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. وَإِن يَكُن، اور اگر وہ ہوتا، میتتن، مردہ، یعنی وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، فہم فیہ شرکا، پھر سب شامل ہو جاتے کھانے میں. پھر کہتے تھے اب خیر ہے، اگر مردہ پیدا ہوا ہے نا تو اب مرد بھی کھا سکتا ہے، عورت بھی کھا سکتی ہے. لیکن اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اس جانور کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ صرف اور صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. سیجزیہم، اللہ ان کو دیں گے سزا. وصفہم، ان کی ان باتوں کی، اللہ ان کو ان باتوں کی سزا. یہ کہاں سے تم نے اللہ کے اوپر یہ سارے جھوٹ بنا لیے؟ اللہ نے ان میں سے کسی چیز کا حکم نہیں دیا. دوسرے لفظوں میں سراسر اللہ پہ تہمتیں لگا رہے ہو، تم الزام لگا رہے ہو اللہ پہ، جھوٹے الزام. انہو، بے شک اللہ تعالی، حکیم، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں. اللہ تعالی حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں. قد، یقیناً، خسرا، بڑا ہی نقصان اٹھایا، خسارہ پایا، الذین، ان لوگوں نے، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، بہت نقصان اٹھایا، بڑا خسارہ، بڑا گھاٹے کا معاملہ کیا. سفہن، یہ صرف اور صرف حماقت تھی، بغیر علم، جہالت تھی، حماقت اور جہالت تھی. وحرموا، اور انہوں نے حرام قرار دیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا تھا، جو چیزیں اللہ نے دی تھی انہوں نے ان کو حرام قرار دے لی. افتراء علی اللہ، یہ اللہ پہ جھوٹا الزام تھا. قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہوئے، بھٹکے. وما کانوا مہتدین، اور یہ سیدھے راستے پر بالکل نہیں تھے، یہ ہدایت پر بالکل نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ بھٹکے ہیں اور یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. بس یہاں تک.